الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدق الله العظيم. میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام، معزز مہمانان اعظام اور گلشن دارالعلوم وقف دیوبند کے عطربیز گلو، آج کے اس پرفتن اور خود پرست دور میں سب سے اہم اگر کوئی موضوع ہے تو وہ قضیہ فلسطین ہے. آئیے میں آج آپ کو تصور کی دنیا کا سفر کراتا ہوں اور فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و تشدد اور ظالموں کی تخریب کاری کو آشکار کرتا ہوں. سامعین ذی وقار، وہ ارض مقدسہ جسے انبیاء کرام کے مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت ہے، جہاں سے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم روح القدس کے ہمراہ سفر معراج کے لیے پابری کعب ہوئے، جس دھرتی پر سید الثقلین نے نبیوں کی امامت کرائی. جی ہاں، وہی پرعظمت و پرشوکت زیتون کے درخت سے آراستہ و پیراستہ سرسبز و شاداب بقعہ ارضی، جہاں اسلام کی عظمت رفتہ اور جنت گمگشتہ کا نشان قبلہ اول کی صورت میں موجود ہے، جس کے فاتح اول فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کی در و دیوار نے ایوبی کی تکبیر سنی تھی، مگر آج طاغوتی قوتوں کے زیر نگی و قبضہ ہے. مغزوبین ضالین کے زیر سایہ گزشتہ 6 عشروں سے مسلمانان فلسطین کا جانی، مالی اور اقتصادی استحصال میں مصروف عمل ہے. بھٹکی مادیت نے اپنے فکر و سوچ اور بلہوسی کا راگ اس طور پر لایا کہ غیر تو غیر اپنے بھی اس گردش و بھور میں گوتا زن ہے. فکر معاش، تعیش پسندی اور اپنی شکم شیری کی زنجیر میں ایسے جکڑے ہیں کہ اپنے آقا کے اس مبارک ارشاد کو ہی بھلا دیا، جس میں آپ نے مسلمانوں کی اجتماعیت کی تشویق ایک جسم سے دی ہے. بدن کے ایک عضو کی تکلیف و علم پورے وجود میں سرایت کرتی ہے اور اسے محسوس کی جاتی ہے. تو پھر بتاؤ مسلمانوں، آخر کیا وجہ ہے کہ عالم اسلام کے اس رشتے ہوئے ناسور پر کوئی وزیر و مشیر اور کوئی صاحب منصب و جاہ امت کی اس منتشر سوچ کو مجتمع، منظم اور مربوط نہیں کرتا؟ آئیے اسی چبھتے سوال کے جواب کے تناظر میں بقعہ نور کی قدیم تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں، جو شاید ہمارے خوابیدہ دلوں کو بیدار کرنے میں قوت عمل مہیا کر جائے. حضرات گرامی، فلسطین اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں کنعانیوں کا مرکز رہا. وہاں کے چپے چپے پر کنعانی آباد تھے. پھر کنعانیوں کے بعد عبرانیوں کی باری آئی اور جنگ و جدال کا یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا. بالآخر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سرزمین فلسطین پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا. لیکن 6 صدی ہجری کا وہ سیاہ ترین دن جب صلیبیوں نے حملہ کیا اور اپنی حکومت قائم کر ڈالی اور ان بدبختوں نے اپنی قوت و طاقت کے بلبوتے پر 70,000 مسلمانوں کو تہہ تیگ کر دیا، لیکن یہ حکومت دیر پا ثابت نہ ہو سکی. ارے سلام ہو اس مجاہد اسلام صلاح الدین ایوبی پر کہ جس نے ان صلیبیوں کا چکا جام کر ڈالا اور 27 رجب سن 538 میں بیت المقدس اثر نو تکبیر کے زمزموں سے گونج اٹھا. لیکن جس وقت عالم اسلام کو استعماری طاقتوں نے اپنی سازشوں کا ہدف بنایا اور سرزمین فلسطین برطانیوں کے قبضے میں آنے لگی، تو مکار اور شاطر یہودیوں نے بھی اپنی کوششیں تیز کر دی اور سن 1839 میں ایک سفارت خانہ قائم کیا، جس کا مقصد صرف اور صرف یہودیوں کی خدمت گزاری تھا. اور اس وقت سرزمین فلسطین پہ یہودیوں کی تعداد صرف 9,000 تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان عبدالحمید کا زمانہ آ گیا اور وہ بدبخت یہودی سلطان عبدالحمید کو اپنے دام تزویر میں پھنسانے کے لیے مختلف سطحوں پر ساز باز شروع کر دی. بھاری بھاری رقموں کے ذریعے لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہودیوں کا ایک وفد سلطان عبدالحمید سے ملا اور ان کو بھی باور کرنے کی کوششیں کی، لیکن قربان جاؤ اس مرد مجاہد پر
کہ جس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہنے لگا خدا کی قسم جب تک سرزمین فلسطین پہ خدا کا یہ بندہ عبدالحمید موجود ہے تمہیں فلسطین کا اتنا سا تنکا بھی نہیں ملے گا۔ اور سلطان عبدالحمید کے انتقال ہوتے ہی اسرائیل کے وجود کی بنیاد پڑ گئی۔ صہیونیت نواز لوگوں کا ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو یہودیوں کو فلسطین منتقل کرنے میں برابر مدد کرتا رہا، یہاں تک کہ سن 1897 میں مسلمانوں کی تعداد 50,000 اور سن 1914 میں یہودیوں کی تعداد 85,000 ہو گئی، اور مال و دولت کے کثرت کی بنا پر وہ بدبخت یہودی ہر ملک میں بڑے بڑے تاجروں کی صورت میں موجود تھے، اور اسی بنا پر ملکوں کی سیاست و معاملات پر ان بدبختوں کا اثر انداز ہونا شروع ہو گیا۔ بالآخر سرزمین فلسطین پہ اپنا سکہ جمع ہی لیا، وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و غارت گیری شروع کر دی، وہاں کے معصوم بچوں کو توپوں کا نشانہ بنانے لگے، وہاں کے معصوم دوشیزاؤں کی آبروؤں کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگے۔ پھر 7 اکتوبر 2023 کو فلسطین کا ایک چھوٹا سا گروہ حماس نے دور حاضر کے عظیم مجاہد ابو عبیدہ کی قیادت میں سپر پاور کا دعویٰ کرنے والے اسرائیل پر 5,000 میزائل داغ کر ظالموں کی حقیقت کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیا۔ اور یہ جنگ ابھی تک جاری ہے جس میں بغیرت امریکہ یہودیوں کی مکمل پشت پناہی کر رہا ہے، اور دوسری طرف مسلم ممالک سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں، فلسطین کے معصوم بچوں کو ان درندہ صفت انسانوں کا لقمہ بننے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ سب کے سب خاموش ہے، سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ذرا بتاؤ مسلمانوں، تم اتنے خود پرست کب سے ہو گئے کہ تمہارے کانوں کو ان معصوم دوشیداؤں کی صدائیں سنائی نہیں دیتی؟ بتاؤ مسلمانوں، تم نے خالد بن ولید کے اس للکار کو کیسے بھلا دیا جس میں رومیوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم ہماری تعداد پہ نہ جانا، ہم غلامان محمد ہے، ہمیں موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ اور صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، مسجد اقصی کی دیواریں تمہیں صدائیں دے رہی ہے، تپش سورج سے اور آسمان سے بجلیاں چھینو، کفر کی آشیاں پہ بجلی برسانے کا وقت آیا۔ اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ جوانان وطن اٹھو کہ جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا۔ یہ سنو، یہ روزہ اطہر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں میری حرمت پہ کٹ جانے کا وقت آیا۔ نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی رہو گے، ورنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ اور فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے۔ اور ہمارے جسم زخموں سے چور سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی حق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ گھر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے۔ چنانچہ اس محیط منظر میں ہماری سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پوری قوت و طاقت کے ساتھ فلسطینی بھائیوں کا تعاون کریں، مالی اعتبار سے بھی ان کا تعاون کریں، جانی اعتبار سے بھی ان کا تعاون کریں، دعاؤں کے ذریعے بھی ان کا تعاون کریں، اور اپنی استطاعت کے بقدر فلسطینی بھائیوں کے نام سے صدقہ و خیرات نکالیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔